اللہ علیہ وسلم آپ سرکار وضو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام دا اے جذبہ ہے سرکار پاک دے مستعمل پانی جڑا سی وضو تو پانی جڑا تھلے گردا سی صحابہ کرام تھلے گرن نہیں دیندے، ہتھاں تے چک لیندے نے، اپنے چہرے تے مل لیندے نے، پیشانیاں تے ملدے نے، جسم تے ملدے نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ سرکار نے فرمایا ما یحملکم علی ذالک۔ اللہ خالق و مالک دا بپایا لطف و کرم ہے، سونے رب دا کروڑ ہاں مرتبہ احسانی عظیم ہے کہ اللہ خالق و مالک نے ساری زندگی دے اندر ایک دفعہ پھر جمعۃ المبارک دا یہ مقدس دن یہ نصیب فرمایا ہے اور ہمیں نماز جمعہ ادا کرن دی اللہ خالق و مالک نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ سونے رب دے کروڑ مرتبہ احسان نے اور ہمیشہ اللہ خالق و مالک دا سانو شکر ہی ادا کرنا چاہیے اور شکر ہی کردہ رہنا چاہیے کہ مالک جس حال دے اندر رکھے، شکر ہے مالک دا، لیکن یہ کتنا حال چنگا ہے کہ اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے اور نماز جمعہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، اب آئیں جو سبق ہے اس سبق نو شروع کر دی ہیں کہ محبت الہی یہ کیا ہے، اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت کیا ہے، اور اساں کون ہیں، کیا سانو اپنی بھی پہچان ہے یا نہیں ہے، اساں کیا نام دے مسلمان ہیں یا واقعتاً اللہ دے بندے ہیں، رحمان و منن والے ہیں، یا شیطان دے پیروکار بن گئے ہیں۔ اج اس پرفتن دور دے اندر جو موجودہ حالات نے، اس وقت ہی انج لگدا جی میں نفسا نفسی دا عالم بنے ہیں، ہر بندہ جلتی دے اندر، ہر بندہ کالی دے اندر، کسی نے پوچھ لو دین دے معاملے دے اندر ٹائم نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، اتنا بندہ تیزی دے اندر یہ وقت ہے، دور ہے، یہ اتنا تیزی دے اندر گزر رہا ہے، کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اس طرح دی موجودہ حالات نے ایسے بزرگ دیکھے نے کہ وہ بزرگ اپنی اولاد دے نال، بچیاں دے نال پیار کردا ہے، لیکن وہ بیٹا دنیا دی مستی دے اندر اس طرح مگن مصروف ہے کہ اس نو اپنے والدین دی خبر تک نہیں، اپنے بچیاں دی یاد دے اندر اتنا مصروف ہے، لیکن وہی باپ اپنی اولاد دے نال کتنی محبت کردا ہے، کتنا پیار کردا ہے۔ آئیں اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ خلاق عالم نے قرآن پاک سورۃ بقرہ دی آیت نمبر 165 ہے، اس کے اندر اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ قرآن سن کے سبحان اللہ ہی کہہ چھڑیے۔ اللہ خالق کائنات نے اس آیت اندر فرمایا کہ کچھ لوگ یا اللہ کیڑے لوگ، فرمایا کچھ لوگ، یا اللہ کی کرن گے، فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ دے سوا کسی اور نو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اللہ حقیقت خالق و مالک وہی ہے، رزاق وہی ہے، سانو رزق دین والا، ہر چیز دے نال نوازن والا، ہر نعمت عطا کرن والا ساڈا خالق و مالک ہے۔ اساں اللہ تو سوا کسی اور نو بھی محبوب، فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہون گے جو اللہ دے سوا کسی اور نو محبوب بنا لیں گے، اور نہیں اللہ کی طرح اس نو بھی محبوب رکھیں گے جس طرح اللہ نو محبوب رکھیا جاندہ ہے۔ اللہ خالق و مالک ہے، وہ اسی طرح اس نو بھی محبوب رکھیں گے۔ لیکن آئیں اب توجہ کرنا آگے، فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو ایمان والے نے، کچھ اور نے جو کام کرتے ہیں، فرمایا کہ جو ایمان والے نے اللہ دی محبت دے برابر کسی دی محبت نہیں رکھ دے۔ فرمایا عرض کی یا اللہ وہ کیڑے ہون گے، کون ہون گے؟ اگے اللہ نے قرآن دے اندر وضاحتی بیان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ کہیں میں قرآن پڑھا۔ اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، لفظ با لفظ پڑھ دی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی کر دی ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم،
فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کے اندر پہلا لفظ کہیں بھی آ جائے نا قل، یہ خاص اعلان ہے۔ اللہ فرماندا سونیا ہن تو اعلان کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ مخاطب ہو کے فرماندا قل سونیا ہن تو اعلان کر۔ یا اللہ کی اعلان کراں؟ فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، سونیا انہاں نو دس دیو تواڈے باپ تواڈے بیٹے، آگے کی فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری عورتیں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا کنبہ اور خاندان، اور پھر آگے فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، فرمایا اور تمہاری تجارت کے مال، کمائی کے مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، وَمَسَاقِينَ تَرْضَوْنَهَا اور تمہاری پسند کے مکان، آگے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں۔ توجہ نہیں کی تھی، تھوڑا یہ سمجھنا ہے اس مسئلے نو۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں، کیڑی کیڑی چیزیں؟ والدین، اولاد، خاندان، کنبہ والے، مال، جائیداد، بنگلہ، گاڑی، کوٹھی، فرمایا ساریاں چیزاں، آگے فرمایا یہ ساریاں چیزاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد لڑنے سے زیادہ پیاری ہیں۔ جو اگر جڑا بندہ کہو کہ میں نے اللہ دے نالو، اللہ دے رسول دے نالو، جہاد دے نالو اے چیزاں اے زیادہ پیاریاں نے، اگے اللہ نے انہاں دے بارے کی فرمایا؟ اگے قرآن سنیں، اگے فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، فرمایا اور اللہ تعالیٰ اور پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم سنائے۔ اللہ کیسا حکم سنائے؟ فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب تھوڑا سا مسئلے کو سمجھنا ہے کہ مسئلہ اصل کیا ہے، تھوڑا جس مسئلے کو سمجھنا ہے کہ والدین ہے، اولاد ہے، خاندان والے نے، کنبے والے نے، جائیداد دولت ہے، مکان ہے، فرمایا ساریاں چیزاں نالو جو اگر انہاں چیزاں دے نال پیار ہے، اللہ اور اللہ دے رسول دے نال پیار نہیں، تو پھر قوم فاسق ہو، اس قوم نو اللہ دی طرف ہدایت نہیں مل سکتی۔ عاشق کون نے؟ فرمایا کہ ساریاں چیزاں نال بڑھ کے جڑا اللہ اور اللہ دے رسول دے نال محبت کرے، فرمایا وہ رحمان کا بندہ ہے۔ جو اگر ہم اس کی تفسیر پڑھیے نا، جتنے رشتے نے، رشتہ داریاں، رشتے نے، یہ سارے زاویے سمیٹ کے اسی ایک سائڈ دے رکھیے، اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت دا جھنڈا پھر بھی بلند اسی کریے۔ فرمایا یہ ہے محبت، اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت جڑی ہے وہ ہمیشہ وہ دی بلندی ہوئے، جھنڈا بلند ہے کہ ساڑھا ایمان اور یقین بھی یہی ہونا چاہیے ہے یہ سانو جو بھی ملا ہے مصطفیٰ دا صدقہ ہی ملا ہے نا، ماں باپ ملے نے یہ ساڑھے نبی دا صدقہ ہے، نہیں تو پہلے دیکھ لو ماں باپ دی کی قدر سی، کی عزت سی، سکے باپ نو بازار دے اندر ویچیا جاندا سی، ماں نو ویچیا جاندا سی، بھائی نو ویچیا جاندا سی، یہ تو مصطفیٰ دا صدقہ ہے نا۔ پھر اس لیے اللہ نے فرمایا انہاں سارے رشتیاں دے نالوں بڑھ کے میں اللہ اور اللہ دے رسول دے نال محبت کرو۔ جو اگر تسی انہاں رشتہ دے نال پیار کرو گے، جائیداد دولت نال پیار کرو گے، پھر فرمایا تسی فاسق ہو، فاسق ہو، پھر فرمایا پھر مسلمان نہیں ہو، رحمان دے بندے نہیں ہو۔ رحمان دے بندے کیڑے نے؟ ذرا سبحان اللہ کہے، آگے قرآن پڑھیے۔ آ دوستا توجہ کری، رحمان دے بندے کیڑے نے؟
سرکار دی عاشق کیڑے نے؟ حدیث مبارکہ یہ بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ تم کیسا عمل کرتے ہو، کیا عمل کر رہے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ وضو دے پانی دے لی تڑا پینی ہے، اے مقام صحابہ کرام نے جڑا جواب دیتا، عرض کرتے نے حب اللہ ورسولہ، اللہ عز و جل دی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت لئی اساں کر رہے ہیں۔ عرض کر دینے کہ سونیا اساں اللہ دی محبت اور سونیا تیری محبت لئی کر رہے ہیں۔ اچھا سوال یہ تھے اللہ وضو کر رہا سی؟ وضو تے مصطفیٰ کر رہے ہیں نا، اللہ تے وضو نہیں نہ کر رہا، اللہ تے اعضاء تو بھی پاک ہے۔ یہ بندہ کہے کہ اللہ دی اعضاء نہیں، وہ بھی مشرک ہے۔ اللہ تی اعضاء تو بھی پاک ہے، وضو مصطفیٰ کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام دا جذبہ عرض کر دینے حب اللہ و رسولہ، اللہ دی محبت دے اندر اور مصطفیٰ دی محبت چ عمل کر رہے ہیں۔ اچھا صحابہ دا جذبہ کی سی، ایمان کی سی کہ مصطفیٰ دی محبت ہی اللہ دی محبت ہے، اللہ دی محبت ہی مصطفیٰ دی محبت ہے، اس کے اندر فرق نہیں ہے۔ صحابہ دا جذبہ سی اللہ تے وضو نہیں نہ کر رہا، اللہ تے وضو تو پاک ہے، وضو تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے، لیکن صحابہ کرام دا جذبہ یہ ہے کہ پانی تھلے نہیں گرن دے رہے۔ دوستا توجہ کری، جس وقت انہاں دونوں محبتوں کو کٹھا کیتا جائے، یکجا کٹھا کیتا جائے، لیکن امر کی ہوئے گا ایک ہی محبت نظر آئے گی۔ اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت دے اندر کوئی فرق نہیں ہے، مصطفیٰ دی محبت اللہ دی محبت ہے، اللہ دی محبت مصطفیٰ دی محبت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ عرض کی لبیک یا رسول اللہ، فرمایا احب اللہ لما یغلوکم من نعمہ، اے میرے صحابہ اللہ سے محبت کرو اس واسطے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ وہ ہے جڑا کھان بھی دینا ہے، اللہ اپنی نعمتوں دے نال نواز رہا ہے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی محبت دا درس دے رہے ہیں، اے میرے صحابہ اللہ دے نال محبت کرو، اللہ دے نال پیار کرو۔ یا رسول اللہ اللہ دے نال محبت کج کریے؟ فرمایا جو اگر کسی دا دل اے جڑا مطمئن نہ ہوئے، اسی او دی تڑپتے ہوئے لیکن اندروں طور دی او مطمئن نہ ہوئے، میں اللہ دے نال پیار کران دل جدا پتھر ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ دی نعمتوں یاد کریا کرے۔ اکھا اللہ دی نعمت نے کدی کسی نبی نے بندے نو ویکھ لوے کہ اے بندے دی اکھاں نہیں نے، اے بندہ کند چل رہا ہے، کدی جندے بازو نہیں نے، اللہ دے ہاتھ نعمت نے، جندے ہاتھ نہیں نے، اس بندے نو ویکھ لے لو جے بندے نو اے نعمت تو محروم ہے، پھر اللہ دا شکر ادا کرے، اللہ دے نال محبت کرے، اللہ دی بارگاہ دے اندر سر سجدے دے اندر رکھ دے۔ اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام دے بارے سرکار مدینہ نے فرمایا آپ ہمیشہ اللہ دی بارگاہ دے اندر انج دعا کر دے سن، آپ کے جو دعا کر دے سن۔ سرکار پاک نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر ہمیشہ گڑ گڑان دے سن اور دعا کر دے سن، اللہم اجعل حبک احب الی من سمعی وبصری ومن الماء البارد۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر ہمیشہ دعا کر دے سن۔ دعا کی کر دے سن؟ اللہم اجعل حبک، دعا ہی کر دے سن کہ اے اللہ تو اپنی محبت کو میرے لیے، میرے کان
میرے مقابلے میں، میری آنکھ کے مقابلے میں اور نہایت سخت گرمی کے مقابلے میں یا اللہ ٹھنڈے پانی کے مقابلے میں زیادہ کر دے۔ یا اللہ اکھاں تیریاں نعمت نہیں لیکن یہ جندیاں نہیں وہ کو پوچھو دی قدر، یہ پیار اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا انہاں دے نالوں بھی زیادہ یا اللہ تو اپنی محبت عطا کر دے۔ یا اللہ کان تیرے بڑی نعمت نہیں لیکن انہاں دے مقابل زیادہ تو اپنی محبت عطا کر دے۔ یا اللہ گرمی دا موسم ہوئے، پیاس لگی ہوئے، ٹھنڈے پانی دی طلب ہوئے لیکن او دے نالوں بھی بڑھ کے یا اللہ تو اپنی محبت عطا کر دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر ہمیشہ دعا کر دے سن، اور سرکار پاک نے بھی درس فرمایا کہ اے میری امتیو ہمیشہ اللہ دی بارگاہ دے اندر ایسی ہی دعا کر دے رہا کرو کہ یا اللہ تو اپنی محبت عطا کر، اپنی محبت عطا کر۔ اچھا یار اللہ دی محبت ہے کیا؟ اللہ دی محبت یہ ہے نا کہ بندے دا دل جو اگر سیاہ ہو جائے نا پھر تو اس کو پتہ نہیں ہے، جو اگر دل مومن ہے، پتھر دل نہیں ہے، نرم دل ہے، دل دے اندر مدینے والے دا عشق تے پیار ہے، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ بہن داوے گا پھر بھی استغفر اللہ یا اللہ تو معاف کر دے، بندہ چل داوے گا پھر بھی استغفر اللہ یا اللہ تو معاف کر دے، جو کسی دا دل دکھ جائے گا پھر بھی بندہ اسے کو معافی منگے گا کہ بھائی تو میں معاف کر دے۔ لیکن آج تے حالات ہی الٹ ہے، جو اگر کسی دے کو کوئی معافی مانگ لے نا وہ چوڑا ہو جاتا، پتہ نہیں یہ کی ہے، جو اگر ہم تھوڑی اکھاں بھی کھا دینا وہ کہندا بھائی یہ ڈاڈا تکڑا ہے، لیکن یہ تعلیم نہیں ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی، تیرے تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم تو یہ ہے جو اگر کسی دے دل آزاری ہو جائے تو وہ کو معافی مانگ لو، وہ بندہ بھی معاف کر دے کہ بھائی میں تینوں اللہ دی رضا دے لیے معاف کیتا ہے تو بھی مینوں معاف کر دے۔ اگر وہ بندہ کہہ کہ یہ کمزور ہے کہ میں ہوں پاور ہاں، کیونکہ اج اس پرفتن دور دے اندر ایسا معمول بن چکے ہے اور ایسا ہی ہوندا ہے، اگر کوئی بندہ کسی کو معافی مانگ لے وہ کہندا پتہ نہیں میرے تو کمزور ہے چلو تے تھوڑی چڑھائی ہی کریے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو معافی منگدا نا کہ بھائی تو مینوں اللہ دی رضا دے لیے معاف کر دے، اگر یہ بولاں چ الفاظ ہی ہوندے نے اللہ اس بندے نوں بھی معاف فرما چھڑدا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو ہی اپنے مسلمان بھائی نال ملو، مسافہ کرو، گلے ملو، تو آپ سرکار دی ذات تے درود و سلام پڑھو، تسی جدا نہیں ہوو گے، جدا ہون تو پہلے اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف فرما چھڑے گا، اور بروز محشر قیامت والے دن اللہ وہ ساتھی بنا چھڑے گا، یہ جنت دے بھی یہ ساتھی نے۔ یہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم۔ اب توجہ کرنا جو ابتدا دے اندر میں عرض کیتی سی کہ اللہ دی محبت، اللہ دے رسول دی محبت ساڑے دلاں دے اندر کس طرح ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام دا جذبہ کی سی، سرکار پاک دی حوض دا پانی تھلے نہیں گرن دیندے سن کہ تو سانو دو محبتاں نہیں، ایک اللہ دی محبت ہے، ایک مصطفیٰ دی محبت ہے، لیکن اسی آج کنے دور ہیں۔ اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی تے ساڑی یہی سی کہ اسی سارے کام چھوڑ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندے، لیکن اسی کوئی کام نہیں چھوڑیا، اسی جس محفل دے اندر بیٹھے ہیں، جتھے بیٹھے ہیں اوتھے ہی مصروف بیٹھے ہیں، اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی کامیابی والے نہیں ہے۔ پچھلے جمعے بھی میں عرض کیتی سی کہ جمعۃ المبارک دے دن سب تو پہلے جیڑا مسجد اندر داخل ہوندا، سونے نبی دی سونی حدیث ہے، آپ سرکار نے فرمایا کہ جیڑا بندہ سب تو پہلے جمعے دی پہلی اذان مسجد اندر آ کے سندا ہے، فرمایا سب تو پہلے مسجد اندر داخل ہویا، سب تو پہلے مسجد اندر جڑا بندہ ہے، فرمایا کہ اس نے ایک اونٹ، یہاں تک علماء نے، امام خفاجی علیہ الرحمٰن نے تو یہاں تک لکھا ہے 100 اونٹ تک علماء نے لکھا ہے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے، اتنا ثواب ہے۔ لیکن اس تو بعد جڑا دوسرے نمبر تے ہے گاں دی قربانی اللہ دی راہ تے صدقہ کرن دا، اللہ اس نے ثواب عطا کردا ہے، حتیٰ کہ خطبہ شروع ہون تو پہلے جڑا بندہ آ جاندا ہے اللہ صبح دے ٹائم ہی فرشتاں دی ڈیوٹی لگا دیندا ہے۔ یہ میں ایک یاد دہانی واسطے دوبارہ حدیث مبارکہ عرض کر رہی ہوں کیونکہ پچھلے جمعے یہ تفصیلاً عربی دے اندر مکمل میں حدیث مبارکہ پڑھی سی کہ جس وقت صبح دی نماز تو بعد فوراً اللہ دے فرشتے مسجد دروازے جا کے بیٹھ جاندے نے، رجسٹر کول ہوندا ہے، ہر بندے دا نام لکھ رہے ہیں کہ جڑا بندہ پہلے ہے اس دا نام، بعد دے اندر ہے اس دا نام، تیسرے نمبر تے ہے اس دا نام،
لیکن جڑا جس وقت خطبہ شروع ہوتا فرشتے بھی آ کے بیٹھ جاندے نے اور خطبہ سنتے ہیں، اور بعد دے اندر جڑے آندے نے پھر انہاں دا نام نہیں لکھیا جاتا۔ لیکن ساڈا اس پرفتن دور دے اندر ساڈا کی معمول ہے؟ گھڑی ویکھدے رہنا، ٹائم ویکھدے رہنا، بس ہن جماعت دا ٹائم ہونا ہن جلدی پہنچیے بس۔ کیا رجسٹر دے اندر ساڈا نام لکھیا جائے گا؟ اللہ دی بارگاہ دے اندر جدوں رجسٹر جانا فرشتہ نے پیش کرنا ہے کہ فلاں بن فلاں تے آیا ہے، فلاں بن فلاں بھی ہے، فلاں بن فلاں بھی ہے، فلاں نہیں ہے، ایت اسی۔ لیکن جو اگر ای اسی کو 10-15 منٹ پہلے آ جائیے رجسٹر ہے ساڈا نام بھی لکھیا جائے، سانو یہ ثواب بھی مل جائے۔ پیارے اور محترم بھائیو، میں عرض کر رہا سا کہ اس پرفتن دور دے اندر بندہ بندے نو معاف نہیں کردا، بھائی ہے بھائی بھائی نو معاف نہیں کردا، باپ بیٹے نو معاف نہیں کردا، لیکن اللہ ہے وہ معاف فرما دیندا ہے۔ کسی نے کیا خوب لکھا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پامن والا۔ دوستہ توجہ کری اس مختصر جے ٹائم دے اندر اسا صاحب کا امتہ دی اج اسی کچا چٹھا پڑھ رہے ہیں۔ قوم نوح نے یہ نا فرمانی کی تھی، اے گناہ کیتا، انہاں تے اللہ دا اے عذاب آ گیا۔ قوم ہود نے اے نا فرمانی کی تھی، اللہ دی اے نا فرمانی کی تھی، انہاں نے اے گناہ کیتے نے، اللہ دا عذاب آ گیا۔ فلاں قوم نے اے گناہ کیتے سن، انہاں دی پیشانیاں تے لکھے گئے نے، انہاں دے چہرہ تے لکھے گئے نے، انہاں دی شکلہ تبدیل ہو گئیاں نے، انہاں دے چہرے بدل گئے نے، وہ عذاب نہ نازل ہو گیا ہے۔ لیکن آج اسی تھوڑا جا غور و فکر کر لیے، اپنا سی محاسبہ کر لیے، ساڑھے اندر کنے کنے گناہ موجود نے۔ آج اسی بھائی بھائی دا حق کھا لوے، بھائی معاف کرن واسطے تیار نہیں ہے، بھائی بھائی دا حق کھا رہی ہے۔ دوستہ توجہ کریم، کیڑا گناہ جڑا ساڑھے اندر موجود نہیں ہے؟ غیبت بھائی دی اسی کرانگے، چغلی اسی کرانگے، نماز تو دور اسی، قرآن دی تلاوت تو دور اسی، نیکی دی ہر کم تو دور اسی، شیطانی ہر کم ساڑھے اندر، شادی بیاہ ہوئے خوشی ہوئے، لیکن سنت مصطفیٰ تو اسی دور پچھا واسطے بھی تیار نہیں۔ ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کیا ہے؟ نکاح کنج کرنا، نکاح تے میرے نبی دی سنت ہے، لیکن شادی کنج کرنی ہے جو سنت مطابق ہوئے، لیکن اسی اس دور ہے، پچھن واسطے بھی تیار نہیں۔ اوتھے کی ہوندہ ہے؟ ہر او رسم ہوندی ہے جڑی شیطانی رسم ہے، لیکن جو رحمان دا حکم ہے، اللہ دا حکم ہے، مصطفیٰ دا جو فرمان ہے، اسی اس دور ہے۔ بچہ پیدا ہو جائے لیکن اسی کدی پچھن واسطے تیار نہیں، بچہ پیدا ہویا ہے، ساڑھے نبی دا کی حکم ہے، ایدے کانچ اذان پڑھنی ہے، صدقہ کرنا، خیرات کرنی ہے، کی کرنا ہے، اسی کی کریے، ساڑھے بچے دی تربیت اچھی ہو سکے، ساڑھا بچہ مسلمان ہو سکے، لیکن اسی اے بھی کدی پچھن واسطے تیار نہیں۔ بچے دا نام رکھنا ہوئے، اسی ایکٹران دے نام تلاش کرانگے، فلمیاں سٹاران دے نام تلاش کرانگے، انہاں دا نام رکھیے، لیکن اسی کدی ایک کوشش نہیں کیتی، اسی کسی کو پوچھ لئیے، اپنے بچے دا نام اسلامی رکھ لئیے، ساڑھے نبی دی تعلیم کیے، ساڑھے نبی دی تربیت کیے، کدی اسی پوچھن واسطے کوشش نہیں کیتی۔ ہر گناہ موجود ہے لیکن پھر بھی اللہ دا عذاب نہیں آ رہا، شکلہ تبدیل نہیں ہو رہا، عرض کی تھی مالک و مولا، شکلہ تبدیل بھی نہیں ہو رہا، عذاب بھی نہیں آ رہا۔ اللہ فرماندہ عذاب دے اندر زلزلے دی شکل دے اندر ہمیں بھاڑا جی عذاب اندر، ساری دنیا ہل جاندی ہے، پریشان ہو جاندی ہے، فلاں علاقے دے اندر، فلاں ملک دے اندر زلزلہ آ گیا، نہیں تے ہی ویکھ لو اون فصلہ پکیاں نے، کتنیاں فصلہ تباہ ہو گئیاں نے، بارش دے نال، اولا دے نال، کیوں تباہ ہوئیاں نے؟ کیا اسی اللہ دے نال فرمان نہیں ہو گئے ہیں؟ اسی اشر کٹن واسطے تیار نہیں، اسی اپنے گھر دے اندر گندم دے لے کے آئے ہیں، رزق دے لے کے آئے ہیں، لیکن کدی ایسا خیال کیتا ہے حلال لے کے آئے ہیں یا حرام لے کے آئے ہیں؟ اللہ تے قرآن اندر فرما رہا ہے اپنے مال جو زکاة کٹو، زکاة ادا کرو، اشر ادا کرو، اپنے مال نو
پاک صاف کرو کہ اس اپنے مال نو پاک صاف کیتا یا نہیں کیتا۔ اے میرے پیارے بھائی، ہر عیب ساڈے اندر موجود ہے، ہر گناہ ساڈے اندر موجود ہے، لیکن او دے باوجود بھی ساڑیاں شکلاں بدل نہیں رہیاں۔ بدل کیوں نہیں رہیاں؟ اللہ فرماندا عذاب تے آندا ہے، پر جدوں مصطفیٰ دی رحمت نو ویکھدا ہے واپس چلا جاندا ہے۔ فرمایا کہ میرا عذاب تے آندا ہے، لیکن جس وقت اپنے محبوب دی رحمت نو ویکھدا نا پھر وہ واپس ہو جاندا ہے۔ احب اللہ و رسولہ، اللہ دی محبت اور اللہ دے رسول دی محبت، اے دو چیزاں نو بس بٹھا لو، انشاءاللہ پھر بیڑے پار ہون گے۔ پیارے محترم بھائیو، ہفتے بعد یہ جمعہ آندا ہے، کیا سانو تھوڑا جہا اپنا آپ دا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے کہ اسی کتنیاں غلط رسمات دے اندر چلے گئے ہیں، دین تو اسی کنے دور ہو گئے ہیں۔ شادی ہوندی کدی اسی پوچھن دی غرض کیتی ہے کہ اسی کسی کو پوچھ ہی لئی کہ بھائی ساڑے نبی دا طریقہ کی سی، ساڑے نبی دی تعلیم کیا ہے؟ بچہ پیدا ہویا کدی اسی پوچھن دی زحمت کیتی ہے کہ اس بچے دی کاندے چ اذان پڑھنی ہے تو کنج پڑھنی ہے؟ حکم ہوتے ہی سی کہ باپ اپنے بیٹے دی کاندے چ اذان پڑھے، اور انہیں تک بھی علماء نے لکھا کہ 11 دن 21 دن تک بچے دے کاندے چ اذان پڑھو۔ لیکن کی اسی ایک ہی بلایا کسی مولوی نو، کسی نے بلا کے اذان پڑھا لی، حافظ جی اذان پڑھ دیو، بس اس بعد خبر ہی نہیں۔ پھر اسی کہنے کہ بچہ ہن بیمار رہندا ہے، بچے نو سایہ ہو گیا، بچے نو فلاں ہو گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن، زیادہ نہیں 3 دن، صبح و شام بچے دے کاندے تے اذان تسی پڑھ لو، کدی سایہ بچے نو نہیں ہوے گا، بچہ ضدی نہیں ہوے گا، چڑچا پن بچے چ نہیں ہوے گا۔ لیکن آج بچے کہندے نے ضدی نے، بچیاں دے اندر اتنا غصہ کیوں ہے؟ کہ جس وقت اسی تعلیم مصطفیٰ تو دور ہیں، اپنے نبی دی تعلیم